السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں محمد اور اس کے ساتھی اورحان کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر الفیرا گھبرا جاتی ہیں اور گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر آتی ہیں اور دل میں کہتی ہیں یہ لوگ اورحان کے پیچھے ہیں۔ پھر وہ ایک تلوار اٹھا کر اندر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ اسی دوران باہر محمد اور اس کے سپاہی اورحان کے تمام پہرے داروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ پھر محمد کہتا ہے چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ الفیرا اندر جا کر اورحان کو پکارنے لگتی ہے جبکہ محمد کے ساتھی بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر درمیان قبیلے میں علاؤ الدین ایک جڑی بوٹی خرید رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں گونجا وہاں آ کر کہتی ہیں کیا اب آپ طبیب ہیں مدرسے والے؟ تو علاؤ الدین کہتا ہے ہم ان کے لیے شفا والے بن جاتے ہیں جو ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، چلاک خاتون۔ یہ سن کر گونجا غصے میں کہتی ہیں اپنے الفاظ پر غور کرو، کون سی چال دیکھی ہے میری علاؤ الدین؟ علاؤ الدین کہتا ہے آپ چال کی بات پر شرما رہی ہیں لیکن اسے چلتے وقت شرم نہیں آتی۔ یہ سن کر گونجا مزید غصے کا شکار ہو جاتی ہیں تو علاؤ الدین اس کے ہاتھ میں وہ جڑی بوٹی پکڑا کر کہتا ہے یہ حساب کے لیے اچھی ہے، ظاہر ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر علاؤ الدین وہاں سے جانے لگتا ہے تو اتنے میں گونجا کی خادمہ وہاں آ کر کہتی ہے گونجا خاتون، صادر خاتون آپ کو بلا رہی ہیں۔ پھر وہ گونجا دور سے کہتی ہیں یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی مدرسے والے۔ تو علاؤ الدین مڑ کر کہتا ہے میں ہمیشہ یہی ہوں، چلاک خاتون۔ یہ کہہ کر علاؤ الدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب کا قافلہ جنگی قرارگاہ پر پہنچتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ تو گنور کہتا ہے یعقوب صاحب نے قبائلی سرداروں کو خبردار کر دیا ہے کہ اس نے ان کو کہا ہے کہ اب سے آپ کسی جنگجو کو عثمان صاحب کی مدد کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب بھیڑیا اپنا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کس شکاری کے پیچھے ہے۔ اتنے میں عثمان صاحب کی نظر شنجاکسی والوں پر پڑتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو گنور کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شہزادے اورحان کا منصوبہ کام کر گیا، وہ اب آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ جہاد میں شامل ہو کر ہماری صفوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو۔ یہ سن کر عثمان صاحب دور سے کہتے ہیں مجھے بیعت نہیں چاہیے، یعقوب صاحب کے پاس جاؤ۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو شنجاکسی والوں کا نمائندہ کہتا ہے عثمان صاحب ہم میدان جنگ میں ماہر ہیں، ہمیں اپنے دروازے سے خالی نہ بھیجیں عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان صاحب رک جاتے ہیں۔ دوسری جانب گرمیان قبیلے کے نئے بازار میں یعقوب سردار کہہ رہا ہوتا ہے تجارت برکت ہے اور برکت کا نزول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ بازار آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کل سے یہ بازار کھل جائے گا انشاءاللہ۔ قبیلے والے شہر والے اپنا مال اس بازار میں لائیں گے، بلکہ ہر طرف سے اور بہت دور دور سے سامان آئے گا، یہ سب کے لیے مبارک ہو۔ یہ سن کر سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بازار کا محافظ کون ہوگا، میرے بہادر جگوتائی صاحب تشریف لائیں۔ یہ سن کر جگوتائی یعقوب سردار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر یعقوب سردار کہتے ہیں یہ اس بازار کا محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا منتظم بھی ہوگا۔ وہ سردار جس نے ایک طویل عرصے سے مشکلات برداشت کیں وہ اس بازار کے لائق انتظام کر سکتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے علاؤ الدین صاحب؟ تو علاؤ الدین کہتا ہے بالکل، اس بازار کو جگوتائی صاحب سے بہتر اور کوئی نہیں مل سکتا سردار یعقوب صاحب۔ پھر معلون خاتون بھی جگوتائی صاحب کو مبارکباد دیتی ہیں لیکن جگوتائی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر جگوتائی کہتا ہے سلامت رہیں یعقوب صاحب جنہوں نے مجھے اس عہدے کے لائق سمجھا۔ میں عہد کرتا ہوں جب تک یہ بازار دنیا کا سب سے بڑا بازار نہیں بن جاتا مجھ پر نیند حرام ہے۔ یہ بازار ہم سے دولت مند ہونے کا وعدہ کرتا ہے اور میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، سب لوگ یہ جان لیں۔ یہ سن کر یعقوب سردار اسے تھپکی دیتا ہے اور پھر آگے آ کر صلاح الدین سے کہتا ہے عثمان صاحب کو میرا سلام دینا۔ علاؤ الدین صاحب علاؤ الدین کہتا ہے وعلیکم السلام یعقوب صاحب۔ اس کے بعد یعقوب سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں بائی سنگر آ کر ستار سے کہتا ہے یعقوب سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں روانہ ہونے والے ہیں۔ تو علاؤ الدین کہتا ہے ہم ان کا پیچھا کریں گے، چلو۔ دوسری جانب عثمان صاحب کہہ رہے تھے
تو آپ لوگ ماہر جنگجو ہیں، تو پھر آپ میں ارحان سردار کو مہارت پر شک کرتے ہوئے انہیں کیوں آزمائش میں ڈالا؟ تو آدمی کہتا ہے یہ جنگجو کسی ایسے شخص کے پیچھے کھڑا ہونا قبول نہیں کرتا جو اس سے کم ہنرمند ہو۔ عثمان صاحب ہم پرکھنا چاہتے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اب میں تمہیں آزماؤں گا، چلو میرے ساتھ چلو۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ کرولس عثمان ایپیسوڈ 21 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔